محترمہ پروفیسر خانم معصومہ شیرازی صاحبہ یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اشعار کی صورت میں ماشاءاللہ ایران اسلامی مملکت ایران کے حوالے سے اور حبر معظم کے حوالے سے مختلف کانفرنسز میں ایران میں آپ شریک ہو چکی ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی مختلف چینلز میں آپ اکثر نظر آتی ہیں اسلامی ٹاپکس کے حوالے سے. میں گزارش کروں گا محترمہ خانم معصومہ شیرازی صاحبہ سے تشریف لائے اور خطاب فرمائیں. ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. انتہائی آپ سب کے خدمت میں آج کے دن کی نورانی ملکوتی ساعتوں کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آج ہم اس رسول خدا کی ظاہری شخصیت عالم غیبت سے عالم ظہور میں آتی ہوئی رسالت سے مشرف ہو رہے ہیں. آقا کی ذات پر بلند درود پڑھ دیجئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو ہو دلگیری. میدان عشق میں جو شعار توحید آج سے 1400 سال پہلے آقا میرے مولا ابا عبداللہ الحسین ابا الاحرار نے ہم توحیدی عاشقوں کے لیے اس میدانی عشق کا شعار قرار دیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور ایک مقام پر فرمایا قوموا یا ایھا الکرام، اے صاحب کرامت لوگو کھڑے ہو جاؤ. گویا عشق حسین وہ میدانی عشق ہے جس میں شعار توحید کا ورثہ دار اس وقت ہمارے رہبر معظم پورے عالم اسلام کے رہبر حسینی ورثے کے ورثہ دار ہیہات من الذلہ کا پرچم اٹھائے ہوئے اگر کائنات میں شعور حسینی کو زندہ کر رہے ہیں تو آیت اللہ خامنائی ہیں. میرا اپنا شعر ہے کہ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. کہ رسول خندق میں کہہ رہے تھے، چونکہ آج تذکرہ رسالت ہے، رسول خندق میں کہہ رہے تھے ہے کوئی جو سگے نجس عمر ابد کی زبان روکے؟ سبھی مورخ گواہی دیں گے علی اٹھے تھے. درے حرم پر سگے زمانہ اسی رکولت سے پھر کھڑا ہے. رسول پھر آج اپنی امت سے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو شعار توحید کو بچا کر سگے نجس کو لگام ڈالے. اور یہ لگام ڈالنے والے کوئی اور نہیں، اس وقت ہمارے سامنے سب سے بہترین عصوے کی صورت آقا موجود ہے. اور ایک اور بات، ایک خوبصورت بشارت کے ساتھ کہ جب مدینہ سے روانگی ہوئی، یہ بھی کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ حرکت بے سوء خواب کو جاؤ و حرکت بے سوء نیزہ و تلوار کو جاؤ. یہ حرکت نیزہ و تلوار یا حسین نے کی یا حسین کے بیٹے علی خامنائی نے کر کے دکھائی ہے. حرکت بے سوء خواب، اصحاب کہف کی طرح خواب کی طرف حرکت کرنا اور بات ہے، اور نیزہ و تلوار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرکت کر کے ہیہات من الذلہ کا شعار توحیدی تمام ملت اسلامی کو عطا کرنا وہ رہبر معظم کی عظمت ہے. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجئے. مدینہ سے روانگی کے وقت اشراف مدینہ نے کہا مولا بدطینت دشمن کے مقابل خواتین کو مت لے جائیے، محدرات عصمت کو. تو آقا نے فرمایا حق کے راستے میں جتنا
حصہ مردوں کا ہے اتنا ہی عورت کا ہے. فیمینزم کے نعرے لگانے والی عورتوں کو بتاؤ کہ اسلام کس طرح حق کے راستے میں ابل احرار مرد اور عورت کو برابر اس طرح سے تقسیم فرما رہے ہیں. ان کے اپنے اپنے موضوع اور اپنے اپنے اختیار کہ مرد کے لیے زبانیں تیغ ہے اور عورت کے لیے تیغ زبان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرد جو ہے وہ زبان تیغ سے شہ مردان کی تقلید میں اپنے جگر آزمائے گا اور عورت اپنی تیغ زبان سے فاطمہ اور زینب بن کر عالمین کے سارے استقبال، استعمار، طاغوت اور تمام باطل قوتوں کے مقابل اپنی زبان، استعمار، طاغوت اور تمام باطل قوتوں کے مقابل اپنی زبان کی زندگی جیے گی. اس لیے اسی شعار پر عمل کرتے ہوئے پچھلی ایک دہائی سے انقلابی ترانے لکھ رہی ہوں جنہیں ہمارے چیدار میدانوں میں آ کر پڑھتے ہیں ہمارے جوان. تو ترانے جو اس وقت بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا پہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زبان سے سناؤں امام زمانہ کے حضور تاکہ وہ داد عطا فرمائیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. حلال حیدر علی خامنائی ہے کردار بوزر علی خامنائی. زمانے میں گھمسان کا رن پڑا ہے، وہ میدان حق میں اکیلا کھڑا ہے. زمانے کے مرحب کو نیچا دکھا کر وہ فتح مبین کا سبق لکھ رہا ہے. حلال حیدر علی خامنائی ہے کردار بوزر علی خامنائی. ابائے شجاعت ہے شانوں پہ اس کے، وہ باطل پرستوں سے تنہا لڑا ہے. زمانے کے فرعون سہمے ہوئے ہے، علمدار مہدی ہے ڈٹ کر کھڑا ہے. اور تشیع کو وحدت کا منشور دے کر منافق دلوں کی کجی کو سہا ہے. لرزتے ہیں ظلم و شقاوت کے ایواں، وہ حیدر کی طاقت ہے ڈٹ کر کھڑا ہے. اور سلونی کے وارث کا فرمان بن کر وہ وحدت کی ضو بن کے آگے بڑھا ہے. حجاز و فلسطین و شام و یمن میں اسی کی شجاعت کا جھنڈا گڑا ہے. سرے بزم رہبر سرے رزم غازی انشاءاللہ، سرے بزم رہبر سرے رزم غازی، وہ بیدار نسلوں کا مشکل کشا ہے. وہ غیبت میں جلتے چراغوں کی لو ہے، وہ مہدی کی ہم پر خصوصی عطا ہے. حلال حیدر علی خامنائی ہے کردار بوزر علی خام. اور تازہ ترین لکھا ہوا اس وقت کے مبارزے میں، مبارزہ حق میں، کہ پھر سرے رزم رجس خاں ہے علی کا بیٹا، درس ہیہات کا فرمان ہے علی کا بیٹا. وقت کے مرحب و انتر پہ غشی طاری ہے، خیبری حزب پہ یہ وقت بہت بھاری. اس طرح محترمہ فرما رہی تھی، خیبری حزب پہ یہ وقت بہت بھاری ہے، حیدری تیغ کی ضربت کا سفر جاری ہے. فکر عاشور کا فرمان ہے علی کا بیٹا، پھر سرے رزم رجس خاں ہے علی کا بیٹا. ہے محاذوں پہ گرجتا ہوا تنہا سردار، ہے محاذوں پہ گرجتا ہوا تنہا سردار. چار جانب ہے زمانے کے ستمگر خونخوار، ابن کرار کی دہشت سے کریں گے فرار. آج بھی رہبر دوران ہے علی کا بیٹا، پھر سرے رزم رجس خاں ہے علی کا بیٹا. اور ساری امت اسی عزم جواں پر قربان. مرحبی فکر پہ غالب ہے علمدار زمان، ہے وہی مسجد اقصیٰ کے دکھوں کا درمان. آیہ سورہ رحمان ہے علی کا بیٹا، پھر سرے رزم رجس خاں ہے علی کا بیٹا. اور اس کی تابندہ جبیں فتح مبین کا نعرہ کوہ سیہون پہ حیدر کا علم ہے گاڑا.
کوہ سیہون پہ حیدر کا علم ہے گاڑا، حزب طاغوت اسی مرد جوان سے ہارا، نائب مہدی دوراں ہے علی کا بیٹا، اور پھر سر رزم رجز خاں ہے علی کا بیٹا۔ بہت شکریہ، التماس۔